بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم حضرات، رمضان المبارک کے ختم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اہل اسلام کو عید الفطر کے عظیم اور خصوصی تحفہ اور عطیہ سے نوازا جاتا ہے، جو حقیقت میں ان کے رمضان کے روزوں اور دیگر عبادات کے انعام کے طور پر ملتا ہے. ایک طویل حدیث میں آتا ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتے ہیں، اور فرشتے اتر کر گلیوں اور راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں، اے امت محمدیہ، اس کریم پروردگار کے دربار کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، جو بڑے بڑے قصور معاف فرما دینے والا ہے. پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے پورا کام کر دیا ہو. فرشتے عرض کرتے ہیں اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی پوری مزدوری دے دی جائے. اس پر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، اے فرشتو، تم گواہ رہو کہ میں نے رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے ان لوگوں کو اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی. پھر آخری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اب تم بخشائے لوٹ جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا. اور ایک حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور وہاں کے لوگوں کے 2 دن ایسے تھے جن میں وہ لوگ کھیل کود کرتے تھے. آپ نے ان سے معلوم کیا یہ 2 دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان 2 دنوں میں ہم جاہلیت کے زمانے سے کھیلتے آ رہے ہیں، یعنی عید مناتے آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر. اللہ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور ایک عید الفطر کا دن. اس سے معلوم ہوا کہ غیروں کی عید میں اور ہماری عید میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہماری عید اللہ کی جانب سے مقرر کی گئی ہے اور غیروں کی عید ان کی اپنی ایجاد کردہ ہے. تو بزرگوں اور دوستو، چاہیے کہ ہم عید کا دن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں. عید کے چند احکام اور آداب ہیں. نمبر 1، عید کے دن ہماری استطاعت اور حیثیت کے مطابق زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے، یعنی ہمارے پاس جو کچھ عمدہ کپڑا ہو اسے پہنیں اور شریعت کا مکمل لحاظ کریں. ٹخنوں کے نیچے پیجامہ اور ازار نہ پہنیں. اسی طرح سے مرد حضرات سونے کے کوئی زیور استعمال نہ کریں، سونے کی انگوٹھی نہ پہنیں، سونے کے چین نہ پہنیں، سونے کا باسکٹ نہ پہنیں. عام طور پر عید کے دن یہ سب ہمارا نوجوان طبقہ کر گزرتا ہے. یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے اور اس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. اسی طرح عید کے دن عورتیں چاہے تو اپنے ہاتھوں پر جو ہے مہندی لگا سکتی ہیں، لیکن مرد حضرات مہندی لگانے سے اجتناب کریں، کیونکہ مرد حضرات کے لیے مہندی کا استعمال ناجائز ہے. ہاتھوں میں مہندی کا استعمال مردوں کے لیے ناجائز ہے.
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن لال چادر پہنتے تھے۔ لال چادر سے ایسی چادر مراد ہے جس میں لال لال دھاریاں ہوں، پوری لال اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ مردوں کے لیے لال اور پیلا، مکمل لال اور پیلا کپڑا پہننا مکروہ ہے۔ تو بہرحال عید کے دن ہمیں زیب و زینت کا اہتمام کرنا چاہیے، مگر اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے کہ صرف کپڑوں جوتوں کی فکر ہی میں پڑے رہے، بلکہ ہمارے پاس کپڑوں میں سے جو عمدہ ہے ان کو استعمال کرے۔ نیا کپڑا ہی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسرا ادب، دوسری سنت یہ ہے کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل کریں، جیسا کہ حضرت فاکہہ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عرفہ کے دنوں میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ فقہاء کرام نے بھی لکھا ہے کہ عید کے دن غسل کرنا مسنون، مستحب ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن غسل فرماتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن اجتماع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے احادیث میں غسل کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح عید میں بھی اجتماع ہوتا ہے تو عید کے دن بھی اس کی بنا پر پاکی صفائی کا اہتمام کرنا پسندیدہ ہے۔ تیسرا ادب، تیسری سنت یہ ہے کہ عید الفطر کے دن کچھ کھا کر عید کی نماز کو جائیں، اور عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز پڑھ کر جب تک قربانی نہ کریں اس وقت تک کچھ نہ کھائیں، تاکہ قربانی ہی سے کچھ کھائیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک کہ کچھ نہ کھا لیتے، اور عید الاضحیٰ میں کچھ بھی نہیں کھاتے تھے جب تک کہ عید کی نماز نہیں پڑھ لیتے۔ تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا لینا سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کھجور کھا کر جائیں، کیونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3، 5 یا 7 کھجوریں کھاتے تھے، اس سے کم یا زیادہ بھی کھاتے تھے، مگر طاق عدد کا اعتبار کرتے تھے۔ لہٰذا طاق عدد کھجور استعمال کرتے ہوئے اس سنت پر ہمیں عمل کرنی چاہیے۔ عید الفطر میں کھا کر جانے کی حکمت یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ عید کی نماز تک روزہ ضروری ہے، اور بعض نے ایک حکمت یہ بھی بتلائی ہے کہ روزوں کے بعد جب عید کے دن روزہ نہ رکھنا ضروری ہے تو یہ بات مستحب قرار دی گئی کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں جلدی کرتے ہوئے کچھ کھا لیں۔ عید الفطر کی صبح عوام میں سیویاں، شیر خرما پکانے کا بہت رواج ہے، اس کو ضروری خیال کیا جاتا ہے اور اس کی تخصیص اور التزام کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ حدیث سے تو بس کھجور کا ثبوت خاص طور پر ملتا ہے، یہ اگر میسر نہ ہو تو کسی بھی میٹھی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ شیر خرما ہو، چاہے کوئی بھی میٹھی چیز ہو، مگر سیویاں ہی کو، شیر خرما ہی کو مخصوص طور پر اہتمام اور التزام کے ساتھ پکانا یہ من گھڑت بات ہے۔ چوتھا ادب، چوتھی سنت عیدین کے موقع پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر عیدگاہ جانے تک راستے میں تکبیر پڑھتے تھے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے احناف نے کہا ہے کہ عید کے راستے میں، عیدگاہ کے راستے میں تکبیر کہتے ہوئے جانا چاہیے۔ پانچواں ادب، پانچویں سنت یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کو جلدی سے جلدی ادا کر دینا چاہیے جب اس کا وقت آ جائے۔ عید الفطر میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ لوگوں کے ساتھ عیدگاہ تشریف لے گئے۔ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا موقع تھا، امام صاحب نے تاخیر کر دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم تو اس وقت تک نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ عید الاضحیٰ میں عید الفطر کے مقابلے میں جلدی کرنی چاہیے۔ عید الفطر میں اس وقت نماز کے لیے جانا چاہیے کہ جب کہ سورج 2 نیزے کے بقدر بلند ہو جائے، اور عید الاضحیٰ میں اس وقت جانا چاہیے جب کہ سورج 1 نیزے کے بقدر بلند ہو جائے۔
اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے علاقوں میں جو عام طور پر عید الفطر کی نماز بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کو تاخیر سے پڑھنا اور بھی برا ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے، چھٹا حکم عید کے دن، عیدین کے موقع پر یہ ہے کہ عید کے دن عید کی 2 رکعت نماز پڑھیں، اس سے پہلے بھی کوئی نفل نماز نہ پڑھیں اور عیدگاہ میں اس کے بعد بھی نہ پڑھیں۔ چنانچہ مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 رکعتیں عید کی نمازیں پڑھی اور اس سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی اور اس کے بعد بھی نہ پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں صرف 2 رکعت عید کی نماز پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہ اس سے پہلے پڑھے نہ اس کے بعد پڑھے۔ 7واں ادب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ کو جاتے تھے، تو اس حدیث سے عیدگاہ کو جانا مسنون معلوم ہوا، لہذا کوئی عذر ہو تو مسجد میں بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا ہی مسجد میں پڑھنے سے بھی افضل ہے، لہذا بغیر عذر کے مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ 8واں ادب یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے پیدل جائیں اور جانے سے پہلے کچھ کھا کر جائیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل جایا کرتے تھے۔ عیدین کے موقع پر 9واں ادب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے واپس ہوتے تھے، لہذا ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اہل اسلام کی شان و شوکت بتانے کے لیے ایسا حکم دیا گیا تاکہ لوگ جب دیکھیں کہ مسلمان ادھر کے راستے پر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں تو کثرت سے لوگ مرعوب ہو جائیں۔ اور ایک حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ راستہ اس بات کا گواہ بن جائے کہ جہاں جہاں سے اللہ کے لیے گزرنا ہو وہ راستہ چلنے والے کے حق میں گواہی دے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ عید کے بعد جب کسی موقع پر ملاقات کریں تو آپس میں دعا دیں، تقبل اللہ منا ومنکا۔ حضرت عبداللہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حضرت جبیر ابن نفیر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ صحابہ جب ملاقات کرتے عید کے دن تو آپس میں ایک دوسرے کو یوں کہتے، تقبل اللہ منا ومنکا، اللہ ہمارے اور تمہارے اعمال کو قبول کرے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ادہم رضی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے غلام تو کہتے ہیں کہ ہم حضرت امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو عیدین کے موقع پر تقبل اللہ منکا تقبل اللہ منا ومنکا یا امیر المؤمنین کہتے تھے، اور آپ بھی ہمیں جواب میں یہی جملہ کہتے تھے اور اس پر نکیر نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ عیدین کے موقع پر صحابہ اور ہمارے اسلاف آپس میں اسی طرح ایک دوسرے کو دعا دیا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی اسی کو اختیار کرنا چاہیے، یہی بڑی مبارکبادی ہے۔ اگر کوئی عید مبارک کہتا ہے تو اس کا بھی یہی خلاصہ ہے، لیکن اسلاف کے الفاظ میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اسلاف کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ عید الفطر کے موقع پر 11واں حکم یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جانے سے پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیں، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے نہ دے سکا تو تب بھی صدقۃ الفطر ساقط نہیں ہوگا، اس پر ادا کرنا واجب ہی رہے گا، لہذا جب بھی وہ ادا کرے گا ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی رمضان شروع ہونے کے بعد ہی صدقۃ الفطر ادا کر دے تب بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ بہرحال یہ چند عیدین کے احکام اور آداب تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آنے والی عید کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔